اچھا علامہ صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پیغام امام حسین اور فکر امام حسین کیا تھی؟ جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے لیے بہت ہی بڑا سرمایہ، جو آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت تھی، وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت با کرامت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور ادھر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک دودھ کی برکات جو آپ کو میسر آئیں، اور دودھ میں یہ پلا دیا گیا، حضور کی صحبت میں یہ پلا دیا گیا کہ اسلام کے لیے جب مشکل وقت آئی اسلام پر، چاہے آپ کو گھر کی قربانی دینی پڑے تو وہ بھی آپ نے دے دینی ہے، آپ کو مال قربان کرنا پڑے تو مال بھی قربان کر دینا ہے، آپ کو بچے دینے پڑیں تو بچے بھی دے دینے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کو اپنی عزیز جو انسان کو اپنی جان ہوتی ہے اس کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ قربانی بھی آپ نے دے دینی ہے، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دینی اور اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی تک بھی پیش کر دینا پڑے تو آپ نے اس سے بھی گریز نہیں کرنی۔ یہی ہمیں کربلا کا میدان سبق دیتا ہے، یہی فکر جو مدینہ سے آپ چھوڑ کر، اتنا بڑا آستانہ تو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن یہ امام حسین کا ہی حوصلہ تھا اور دین سے وابستگی تھی، اور دین کی سربلندی کے لیے مدینہ الرسول جیسی اتنی عظیم جگہ کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ سے پھر آپ نے ہجرت کی اور کوفہ والوں نے آپ کو بلایا کہ آپ آ کر بیعت کریں، اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ کیوں کہ یزید اس وقت تخت نشین ہو چکا تھا، اور یزید کے جو کارنامے تھے وہ واضح ہو چکے تھے کہ یزید فاسق ہے، یزید اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، یزید شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہٰذا آپ امام برحق ہیں، آپ نواز رسول ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطوط جب آپ کو پہنچے تو یہ خطوط وصول ہونے کے بعد پہلے آپ کہتے رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن جب باری آئی اسلام کی، اسلام کے بچانے کی، حضور کی سنت کی اور حدود اللہ کی بات جب آئی تو آپ نے کہا اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب میں جاؤں گا۔ پھر آپ نے کوچ فرمایا، چلتے چلتے ایک طویل سفر کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو درمیان میں ہی آپ کو یہ بات وصول ہو چکی تھی کہ انہوں نے، کوفہ والوں نے دھوکہ کر دیا ہے، کوفہ والے اپنی اس بات سے پھر گئے ہیں، لیکن امام نے پیچھے مڑنا گوارا نہیں کیا، چونکہ سامنے یزید تھا، سامنے اسلام کا مخالف تھا، سامنے حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا، حلال کاموں کو وہ حرام کہہ رہا تھا اور حرام کو حلال کر رہا تھا۔ تو آپ کے لیے دو ہی رستے تھے، ایک عزیمت کا رستہ تھا اور ایک رخصت کا رستہ تھا، ایک قول کا رستہ تھا اور ایک فعل کا، کہ قول کہہ کے آپ اس کا رد کریں یا فعلاً اس کا رد کریں، دو رستے تھے۔ لیکن چونکہ عظیم گھرانہ تھا، عظیم تربیت پائی تھی آپ نے، آپ کے جو مناسب تھا، جس پر آپ نے تربیت پائی تھی، وہ یہ تھا کہ آپ نے فعلاً اس کا مقابلہ کر کے اس کو طاقتدار کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہ بعد میں بھی یزید آئیں گے، بڑے آئیں گے، بعد میں بھی اس طرح کی حکمرانیاں آئیں گی جو شریعت کی خلاف ورزیاں کریں گی، تو اس وقت تم نے میرا پیغام ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھو میں سارا کنبہ میں نے قربان کر دیا، میں نے اپنا چھوٹا بیٹا نہیں دیکھا، بڑا بیٹا نہیں دیکھا، اپنا کنبہ سارا اسلام کے لیے لے آیا ہوں، لیکن ظالم کے ہاتھ میں نے ہاتھ نہیں دیے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اس دور کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں جہاں ہمارے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ حدود اللہ کو پامال بھی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، زانی ہیں، تو آج ہم چائے کی پیالی پر بکنے والے ہماری اتنے مردہ ضمیر ہو گئے۔ ہمیں کربلا کا میدان یہی تو سکھاتا ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں امام حسین کا پیغام دیتا ہے کہ آپ نے پھر ووٹنگ کی صورت کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، بلکہ ان کے مد مقابل کھڑے ہو کر حسینی کردار ادا کرنا ہے، اور یہی ہمیں حسین کا پیغام دیتا ہے کربلا کے اس موقع پر، عاشورہ کے موقع پر، کہ یزید کے مقابلہ کھڑا ہونا ہے۔ شجاعت کا ہمیں سبق دیتا ہے، بہادری کا ہمیں سبق دیتا ہے، جرأت کا سبق دیتا ہے، اور شیر طرح جینا ہمیں سکھاتا ہے، نہ کہ ہمیں غم دیتا ہے۔ اچھا قبلہ، اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ وقت کے امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جی، بہت پوچھا جانے والا سوال بھی ہے۔ عموماً ذہن اور تخریب کاری کے لیے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ مخصوص طبقے کی جانب سے باغی نعوذ باللہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، اور یزید کو حق پر کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے تو سمجھتے ہیں کہ جو اطاعت
امیر کی ہے وہ کب کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے، کیا فرمان ہے؟ تو یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ جو امیر کی اطاعت ہے نا وہ اس وقت ہے، اور اس وقت تک امیر کی اطاعت ہم کریں گے کہ جب وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ امیر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب حدود اللہ کو پامال نہیں کرے گا۔ امیر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی کہ جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ امیر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ یہ جو جرم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جو یزید تھا یہ بندہ، اس کے اندر یہ سارے کے سارے جرائم پائے جاتے تھے۔ اس کو سوائق المحرقہ کتاب ہے، اس کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ باپ کے متعلقہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جو یزید کا بیٹا تھا نا معاویہ، سوائق المحرقہ کے اندر اس کا پورا ایک خطبہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میرا باپ یزید تخت نشین ہوا تو یہ نالائق ہے، ناخلف ہے، اور اس نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ یہیں تک نہیں، اس نے جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام، اور حرام جو تھی ان کو حلال گردانا ہے۔ اور سب سے بڑا جرم جو اس نے کیا، جس کے لیے ہمارے دل دہل جاتے ہیں جب بھی یہ دن آتا ہے، جو نسبت رکھنے والا ہے امام حسین کے ساتھ اور نسبت رسول اللہ کے ساتھ رکھنے والا ہے، تو یقیناً اس کا دل دہل جاتا ہے۔ جو کربلا کے اندر یزید نے ظالم ڈھائے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اس نے جو سب سے بڑا جرم کیا ہے وہ خاندان رسول کو شہید کروایا ہے۔ اس کے اس جرم پر ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہے، باقی بھی افسوس ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افسوس ہمیں آتا ہے اس کی موت پر۔ مر گیا ٹھیک ہے، لیکن اس حالت میں مرا ہے، اس نے نواز رسول کو شہید کروایا۔ اب اس کو اگلا مرحلہ بھی سنا دیا، اب اس کو قبر میں سکون نہیں، قبر میں جا کر اس کو چین نہیں۔ قبر کی جو گھٹن مراحل ہیں، ان گھٹن مراحل کے اندر وہ مبتلا ہو چکا ہے، چونکہ اس نے خانواد رسول کو شہید کروا دیا ہے۔ اب یہ اس کا فسق، اب اس کا فجور، حدود اللہ کو پامال کرنا، سنت رسول کی خلاف ورزی کرنا، وہ سارے جرائم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ لائق نہیں تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ حق یہ تھا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، جس میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا اور خطبے میں جو پیغام دیا تھا مقام بیدا پر، جب حر آیا تھا تو اس وقت امام نے ایک خطبہ دیا تھا، اور خطبہ یہ تھا، اے لوگو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو سنو، میرے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ مفہوم آپ نے میں عرض کر دیتا ہوں، فرمایا تھا، اس مقام پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول اللہ کے نانا جان کی حدیث بیان کر رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو کس حال میں، اس حال میں کہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہو، اس حال میں ظالم کو دیکھو کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اس حال میں دیکھو کہ حرام کو حلال جان رہا ہو، حلال کو حرام جان رہا ہو، تو اس وقت تم نے اگر اس کا مقابلہ نہ کیا اور اس کے اس ناجائز جو واردات ہے اس کا سد باب نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس ظالم کی جگہ دوزخ کے اندر ڈال دے گا۔ امام نے یہ حدیث سنائی اور سنانے کے بعد پھر آپ نے اشارہ کیا، بتاؤ مجھے، یہ یزیدی جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، بتاؤ حدود اللہ کو پامال نہیں کرتے، یہ بتاؤ کہ یہ فسق و فجور نہیں کرتے، یہ بتاؤ کہ حلال کاموں کو حرام نہیں ٹھہرایا، یہ بتاؤ یہ شراب نوشی عام نہیں کر دی انہوں نے، زنا کاری عام نہیں انہوں نے کروا دی۔ تو وہ سارے جرم جو حدیث میں ہیں وہ سارے کر چکا ہے، تو پھر جو نواز رسول ہے اور شیر دل بیٹا شیر علی کا ہے، تو پھر بھی وہ ان کی بیعت کرے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ اس کے مقابل میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جس پر امام اس کے مد مقابل میں آ کر کھڑے
ہوئے کہ یہ یزید کا اگر ہاتھ آج نہ روکا گیا تو پھر پوری امت بعد میں جو آنے والی ہے اس کا کیا بنے گا. حضور کی سنت کو روندا جائے گا. تو رسول کی سنت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے.